ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش میں پچھلے 20 منٹ سے وہ ایک خاموش جنگ لڑ رہے تھے۔ عقیدت شاہ کو ضد سے ہٹتا نہ دیکھ زرگام خان نے نفی میں سر ہلاتے جیپ کو روکا تو ٹھنڈی چلتی تازہ ہوا میں عقیدت شاہ کا دلکش قہقہ گونجا، جس سے زرگام خان کو اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی۔ اتنی جلدی ہار گئے خان؟ جیپ کے باہر کھڑے زرگام خان کے قریب اپنا گھوڑا روکتے طنزیہ لہجے میں کہا تو زرگام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ رشتوں میں یا محبت کے آگے ہار جانے والے ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ میری ہار اگر میری ہونے والی بیوی کو جیت کی خوشی دیتی ہے تو میں 1000 بار ہارنے کو تیار ہوں۔ نظر عقیدت شاہ کے چہرے سرخ پڑتے چہرے پر ٹکائے گمبھیر لہجے میں کہا تو عقیدت کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ ہوا کے دوش پر چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے نظروں کا زاویہ بدلا، عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر 2 قدم میں فاصلہ سمیٹتے اپنے دونوں ہاتھوں عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے گھوڑے سے اتار کر اپنے حصار میں لیا۔ اس اچانک ابتعاد پہ عقیدت بونچکا سی رہ گئی، پھٹی آنکھوں سے زرگام خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا جو ناک کی سیدھ میں چلتا فارم ہاؤس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زرگام، نیچے اتارو مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ عقیدت نے دانت کچکچا کر چلاتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے سخت نظروں سے عقیدت کو گھورا۔ نظر عقیدت کی تپش بڑی آنکھوں سے سرکتے گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر آن ٹھہری تو زرگام خان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری۔ زرگام کی بہکی نظریں محسوس کر کے عقیدت نے سٹپٹا کر چہرے کا رخ بدلا۔ فی الحال تو تم اپنی کینچی جیسی چلتی زبان کو بند رکھو، ورنہ جس طرح میں بند کرواؤں گا تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ خود جو ڈنگے کی چوٹ پر حق لینے کی بات کرتی ہو، اگر میں نے اپنا حق استعمال کیا تو پھر کہو گے کہ رشتے کی آڑ میں دشمنی نبھا رہا ہوں۔ زرگام خان کے چھپے لہجے کو محسوس کر کے عقیدت نے اپنے ہونٹ بھینچ کر زرگام خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ نظریں زرگام خان کی شرٹ کے بٹنوں پر ٹکا دی۔ اب ہٹو بھی، نیچے اٹھ جاؤ یہاں سے۔ عقیدت کو صوفے پر بٹھا کر خود دائیں جانب بیٹھ کر اپنا بایاں بازو صوفے کے پشت پر پھیلا کر عقیدت کو اپنے حصار میں لیا، جس سے دیکھ عقیدت نے جھنجھلا کر کہا تو زرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بھائی، کب آ رہا ہے تمہارا کوئی رابطہ ہوا کہ نہیں؟ عقیدت کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائے سرد سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے چونک کر زرگام خان کو دیکھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو لالا کا؟ جہاں مرضی ہو وہ، تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جب مرضی وہ آئے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ زرگام خان کا سوال عقیدت کو بری طرح سہما گیا تھا۔ وہ جتنی مرضی بہادر بن جائے مگر اپنے بھائی کی بات ہونے پر ہمیشہ وہ حساس ہو جاتی تھی۔ ہدایت شاہ تو عقیدت کے لیے جینے کی وجہ تھا، اپنے بھائی پر وہ جان چھڑکتی تھی۔ فضول مت سوچو، ایسا کوئی ارادہ نہیں، فی الحال بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ عقیدت کی سوچ کو پڑھتے زرگام خان نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ اسے مقدس بیگم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ جس قدر وہ پرسکون نظر آ رہے تھے، زرگام کو شک تھا کہ کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ورنہ وہ کبھی اتنی پرسکون نہ ہوتی۔ وہ تو کبھی مبین بیگم کو حویلی میں برداشت نہیں کرتی تھی، اسی لیے شیر خان کے مرنے کے بعد جب سے مبین بیگم آئسان کو لے کر گئی تھی تب سے 1-2 بار بامشکل حویلی آئی ہوئی ہوں گی۔ کیوں راتوں رات دشمن سے محبوبہ بن گیا ہے میرا بھائی جو اس کی خیریت پوچھ رہے ہو؟ زرگام خان کے کالر کو جھٹکا دیتے اپنے چہرے کے قریب زرگام خان کے چہرے کو کرتے چپتے لہجے میں گرا کر کہا۔ تو زرگام خان نے سخت نظروں سے عقیدت کو گھورا۔ ہاں ہاں ہاں، محبوبہ تو نہیں، محبوب بیوی کا بھائی ہے، میرا اکلوتا سالہ، اس کی خیریت کا پوچھنا میرا فرض ہے۔ اپنے دائیں بازو کو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹتے 2 انچ کے فاصلے کو سمیٹتے گمبھیر لہجے میں کہا تو عقیدت کے چہرے کے خوبصورت حد و حال میں سرخیاں گل گئی۔ میں تمہاری محبوب بیوی ہوں۔ سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں بیچینی لی زرگام خان نیلی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تو زرگام خان کی مونچھوں تلے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ صرف محبوبہ؟ من جانم یار من ہو تم، اس دل ان دھڑکنوں کی من جارم ہو تم۔ عقیدت شاہ کے بڑے بڑے گلابی گالوں پر اپنی ناک ٹیز کرتے خمار آلودہ لہجے میں کہا تو عقیدت کو اپنے پورے وجود میں سرد لہریں سریت کرتی محسوس ہوئی۔ زرگام خان کی پرتپش سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے عقیدت کو اپنے
گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ جہاں کیوں آئے ہو؟ اپنے ہوش پڑتے حلقوں کو اتار کر کے زرگام خان کے حصار میں کسمساتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے اپنا حصار عقیدت کے گرد ساتھ کرتے صوفے کو پیچھے کو گرتے عقیدت کو خود میں بیچ لیا۔ تمہیں دیکھنے، تمہیں محسوس کرنے، اپنا حق کا استعمال کرنے آیا ہوں۔ خود پر جھکی عقیدت کے بال میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں الجھا کر عقیدت کے سر کو پیچھے کو کرتے اپنے سلگتے ہونٹ عقیدت کی شارگ پر رکھے۔ زرگام خان کے سلگتے ہونٹوں کا شدت بڑا لمس اور داڑھی کی چبھن محسوس کر کے عقیدت کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوتی محسوس ہوئی۔ زرگام خان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ایک جھٹکے میں زرگام خان کا حصار توڑ کر پیچھے ہوئی، خون جھلکاتا چہرہ لیا، بکھرے تنفس کو بحال کرتے خمار آلودہ نظروں سے صوفے پر سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے لیٹے زرگام خان کو دیکھا جو مانی حس خاموش نظروں سے عقیدت شاگے دلکش سراپے کو گہری استحقاق بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شادی کی شاپنگ مت کرنا کیونکہ تمہیں میں اپنی پسند کے رنگوں میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری شاہ حویلی جاتے ہی سارا سامان پہنچ جائے گا، بارات پر تم وہی لہنگا پہنو گی جو میں بھیجوں گا، ورنہ دوسری صورت میں کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر کمرے میں لے جا کر خود پہنا کراؤں گا۔ مرضی تمہاری ہے اور اپنے بھائی سے رابطہ کرو کیونکہ شادی کے بعد 5-6 ماہ تک ہانی مون منانے کا ارادہ ہے میرا۔ یہ نہ ہو پیچھے سے آ کر شادی کا اعلان کرے اور میری بہن میری موجودگی کے بغیر شادی نہیں کرے گی، اسے کہو شادی کرنی ہے تو ابھی پہنچ جائے، بعد میں مجھے قصوروار نہ ٹھہرائے۔ عقیدت کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو پیچھے پشت پر باندھے اپنے حصار میں لیتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کمرے کی مادی ہیزی خاموشی میں دونوں کی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کا شور برپا تھا۔ اپنے چہرے پر زرگام خان کی تپش بڑی نظروں کو محسوس کر کے عقیدت نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ نظر مسلسل عقیدت کے گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ دل و دماغ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس 2 انچ کے فاصلے کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ دے، آگے بڑھ کر ان نازک پنکھڑیوں کو اپنی شدت بڑی گرفت میں قید کر لے، اس نازک وجود کو اپنی شدت بڑے لمس سے مہکا دے، مگر ماں کی قسم زنجیر کی پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپا کر گہری سانس بھر کر عقیدت کی خوشبو کو اپنی روح تک محسوس کیا اور بھی عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے پیچھے صوفے پر دھکیل کر لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے ایک اور آزمائش زرگام خان کی منتظر تھی جو اسے پھر سے عقیدت شاہ کی نظروں میں گرا دے گی۔ دونوں خاندانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہو چکی تھی۔ سننے والوں کو یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیسے اتنی آسانی سے دشمنی کو ختم کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، مگر وہ گاؤں والے اس بات سے واقف تھے کہ شاہ خاندان کی 2 لڑکیاں خان خاندان کے لڑکوں سے منسوب ہیں۔ یہاں مانگ چھوڑنے کا رواج نہیں تھا۔ شاہ حویلی میں صبح سے افراتفری مچی ہوئی تھی کیونکہ آج عقیدت اور حوریہ کی مہندی تھی۔ سب کام حلیمہ اور سمرین بیگم اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی کیونکہ بہرام شاہ کسی بہت ضروری کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ وہ اس قدر لاپرواہ تو نہیں تھا کہ ساری ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر کے خود شہر چلا جاتا۔ سمرین بیگم کو شک تھا کہ وہ کوئی بات ضرور چھپا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ٹینشن میں نظر آ رہا تھا۔ کئی بار وہ حویلی فون کر کے حقائق کے بارے میں بھی پوچھ سکتا تھا کہ اس سے رابطہ ہوا کہ نہیں۔ وہ اپنی بات کر کے وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر فون رکھ دیتا، جس پر سمرین بیگم کو جی بھر کا غصہ تھا۔ حویلی میں ملازموں کی فوج، مگر جب تک سر پر کھڑے ہو کر کام نہ کروایا جائے ملازمہ بھی چھوٹے سے کام کو بڑھا دیتے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ بہرام تو چلو کام سے چلا گیا، مگر بالاج کبھی جو یہ لڑکا میری سن لے، گھر کی 2 بیٹیوں کی شادی ہے اور کوئی مرد ہی گھر نہیں۔ ایک تو پہلے مجھے عقیدت پر غصہ تھا، لاکھ سمجھایا تھا جلدی آئے، مگر نہیں 2 دن پہلے آئی۔ بالاج اور عقیدت کی فطرت ایک جیسی ہی ہے، دونوں ہی ضدی اور باغی ہیں۔ جس کام سے روکو وہی کریں گے۔ اس لڑکے سے میں نے کہا بھی تھا کہ اس بار جائے تو جلدی واپس آ جائے، یا وہاں جا کے اپنا فون بند نہ کرے، مگر نہیں، ماں کی اب سنتا ہی کون ہے۔ عقیدت اور حوریہ کی شادی کے کپڑوں کو پیک کر کے بیگ میں رکھتے سمرین بیگم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو حلیمہ بیگم نے بھی سر ہاں میں ہلا کے ان کی بات کی تاکید کی۔ سلوا بچی بھی گن چکر بنی ہوئی ہے،
کبھی حوریہ کے لیے پارلر سے اپارٹمنٹ لینا، پھر عقیدت کے دونوں کے کپڑوں جولی وغیرہ کو دیکھنا، گھر میں آئے مہمانوں کو دیکھنا، ویسے ہزار کام ہوتے ہیں شادی والے گھر، کبھی اس کی سن لو کبھی اس کی سن لو۔ حلیمہ بیگم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو سمرین بیگم نے ہنکارا بڑا، انہیں چھوڑیے، تم یہ دیکھو، تم تو اپنے گھر والوں کے رواجوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوگی کہ کیسے شادی میں لین دین کرتے ہیں۔ مقدس کے خاندان میں جو کپڑے دینے وہ میں نے اس بیگ میں رکھ دیے ہیں، اور مبین کے لیے اس بیگ میں باقی رہ کے حویلی والے، ان کی پیکنگ تو تم نے رات میں ہی کر لی تھی۔ چاندی کے سکے اور زیور وغیرہ بہرام کے لاک اپ میں رکھے تھے میں نے، وہ کہہ تو رہا تھا رات سے پہلے آ جائے گا، تب نکلواؤں گی اس سے، باقی تم دیکھ لو۔ نہیں الحمدللہ سب بالکل ٹھیک ہے، بس بھابھی لوگوں کو پسند آ جائے، وہ لوگ کوئی ڈرامہ نہ کر دے، باقی تو اللہ کا شکر ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جہیز سے اگر زگام منع نہ کرتا تو وہ بھی ہم دے دیتے، بس اب اسی بات کی فکر ہے کہ وہ دونوں اس بابا کو تماشا نہ کھڑا کرے۔ حلیمہ بیگم نے بیگز جو بند کر کے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے جواب دیا، اللہ خیر کرے تم بچیوں کو دیکھ لو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، میں ذرا کچن دیکھ آؤں، سمرین بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، تو حلیمہ بیگم سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماشاءاللہ سے آپ دونوں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اب تو مجھے پورا یقین ہے زگام اور آئس لالا کی بچی کچھ بھی ناراضگی جو ہم لوگوں سے ہوئی اسے بھول جائیں گے۔ بھائی اتنی خوبصورت لڑکیاں جو دے رہی ہیں انہیں، اپنی بیوی کو دیکھ خود کو بھول جائیں گے، یہ دشمنی کیا چیز ہے۔ سلوار شاہ نے عقیدت کے کمرے میں داخل ہوتے عقیدت اور حوریہ کو مہندی کی رسم کے لیے تیار ہوتے دیکھ شوخ لہجے میں کہا، تو حوریہ نے منہ بسور کر اسے دیکھا، زردے کی دیگ لگ رہی ہوں میں تو، کہا بھی تھا ماں جیسے کہ مجھے کوئی اور رنگ لینے دے مگر نہیں، اب عقیدت کو دیکھو، زگام لالا نے کتنا پیارا کلر لے کر بھیجا ہے۔ حوریہ کے منہ بسور کے کہنے پر سلوار شاہ نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ ہاتھ میں موبائل تھامے صوفے پر بیٹھی عقیدت نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ ٹیپ پنک کلر کا شرارہ جس پر سلور کلر کا خوبصورت کام ہوا تھا، کانوں میں گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے بنے ایئر رنگز پہنے، ماتھے پر بندیاں لگائے، نازک کلائیوں میں گجے پہنے، میک اپ کے نام پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگائے، ناک میں چمکتی ڈائمنڈ کی چھوٹی سی نوز پن چمک رہی تھی، سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں الواحی سی چمک اتر آئی۔ زگام خان کے نام سے سجنے پر وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ عقیدت کا دل اس سوچ کر بے ساختہ دھڑکا تھا کہ جب وہ ظالم شخص اپنی قربت کی بارش اس پر کرے گا تو وہ کس طرح ان رنگوں کو چھپا سکے گی۔ اپنی سوچ پر ہڑبڑا کر عقیدت نے نظر کا زاویہ بدل کر حوریہ کو دیکھا، جو یلو کلر کا شرارہ جس پر گولڈن اور گرین کلر کا کوٹے کا کام ہوا تھا، ہاتھوں میں گجے پہنے، جبکہ ماتھے و کان میں گلاب اور موتی کے پھولوں کی چولی پہنے، براؤن بالوں کو کمر پر کھلا، چوڑے چہرے پر معصومیت سجائے، روٹی ہوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی، جسے دیکھ عقیدت نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، ماشاءاللہ سے اتنی پیاری تو لگ رہی ہو۔ اگر پھر بھی دل راضی نہیں ہو رہا تو تم چینج کر لو، زگام خان نے اتنی ڈریسز بھیجی ہیں، اسی ڈیزائن میں ایک اور ڈریس ہے، بس کلر چینج ہے وہ پہن لو، عقیدت نے نرم لہجے میں کہا تو حوریہ نے جھٹ نفی میں سر ہلایا، وہ تو آپ کی میاں نے بھیجا ہے بھائی، میں کیسے پہن سکتی ہوں، اور ویسے بھی اب تھوڑا ٹائم اور لگایا تو ماضی نے جان سے مار دینا ہے ہمیں۔ حوریہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو سلوار نے بھی تائید کرتے اسباب میں سر ہلایا، وائٹ کلر کی پاؤں کو چھوٹی فراق کے ساتھ نارنجی رنگ کا دوپٹہ لیے، گرے آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر کھینچ کر انہیں مزید دلکش بنایا گیا تھا، براؤن بالوں کو نیچے سے ہلکے کرل ڈال کر کمر پر کھلا چھوڑا ہوا تھا، لائٹ میک اپ میں وہ کسی کو بھی چاروں خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب آپ دونوں یہ دوپٹہ اوڑھ لیں اور چلے میرے ساتھ، نیچے رسم شروع ہونے والی ہے۔ گرین کلر کا دوپٹہ گھونگھٹ کے انداز میں حوریہ کے سر پر دیتے ہوئے کہا تو عقیدت نے آگے بڑھ کر خود پر اس دوپٹے کو اوڑھا۔ ابھی وہ تینوں باہر نکلنے کے لیے بہزاد بہرام شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، تم یہ شادی اپنی رضامندی سے کری ہو، مطلب تم زرگام خان کے ساتھ دل سے رشتہ نبھانا چاہتی ہو، یا تمہارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے عقیدت؟ سلوار حوریہ کو باہر بھیج کر وہ عقیدت کے سامنے بیٹھا سنجیدہ لہجے میں استفسار کر رہا تھا، جس پر عقیدت نے آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں لگتا ہے میں سردار زگام خان سے کھیل کھیلوں گی اور وہ سمجھ نہیں سکے گا میں کیا کری ہوں؟ کیوں؟ وہ سب جانتا ہے بہرام،
تم اس کی فکر مت کرو، اگر اسے میرے فیصلے سے یا اس فیصلے کے پیچھے چھپی اصل وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مجھے جان سے مار کر اس مسئلے کو ختم کر دیتا۔ بہرام شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہونٹوں پر پورے اسرار مسکراہٹ سجا کر کہا تو بہرام شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تمہیں لگتا ہے ہم بدلہ نہیں لے سکتے تھے جو تم اس سب کا حصہ بن رہے ہو؟ اگر عورتوں کو ہی ڈال بنانا ہوتا تو یہ کام ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ عقیدت زرگام خان پاگل ہے جو تمہیں اس کھیل کا حصہ بننے کی اجازت دے رہا ہے؟ تم دونوں کیسے اپنے اس رشتے کو اس دشمنی کا حصہ بنا سکتے ہو؟ اگر میں اس شادی کے لیے رضامند ہوئی ہوں تو یہ میری بزدلی نہیں عقیدت، میں بس بڑوں کی لڑائیوں سے آنے والی نسل کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آج اگر ہم اس دشمنی کو بلا وجہ بڑھاوا دیں گے تو کل آنے والی نسل بھی بنا اصل وجہ جانے بس خاندانی دشمنی کا نام دے کر اس دشمنی کو نبھاتی رہے گی۔ شادی کرنے ہے تو اپنے لیے کرو، اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے کرو، نہ کہ اس دشمنی کی آڑ میں ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے۔ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے سرخ نظروں سے عقیدت کے لاپرواہ انداز کو دیکھا۔ چلو سب باتیں ایک طرف، یہ دشمنی نبھا کر یا اصل وجہ کے پورے ہونے کے بعد تم یا زرگام تمہیں چھوڑ دے گا؟ جو مانگ نہ چھوڑے وہ بیوی کو کیسے چھوڑ دے گا؟ عقیدت یہ نہ ہو کہ اسے ہراتے ہراتے تم خود اس کے آگے اپنا دل نہ ہار دو۔ گہری سانس بھر کر عقیدت کے پاس چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے نظر اٹھا کر نیوی بلو شلوار قمیض پہنے کندھوں پر سیاہ اجرک پہلائے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے نرم نظروں سے اپنی جانب دیکھتے بہرام شاہ کو دیکھا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سنا بہرام کہ کبھی کبھی دور جانے کے لیے بہت پاس آنا ضروری ہوتا ہے؟ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گی تو دور بھی نہیں ہو سکوں گی، صرف زرگام خان کے بہت قریب جانا ہی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے سے بہت دور چلی جاؤں۔ تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں زرگام خان کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوں، میں جھوٹ بول لیتی ہوں اس کے سامنے کیونکہ وہ سن لیتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے چھپے میرے سچ کو بھی مان لیتا ہے۔ تم سے جھوٹ بولوں گی تو تمہیں جھوٹ کا اندازہ تو ہو جائے گا مگر تم کبھی میرے سچ کو جان نہیں سکو گے۔ وہ رہی دل ہارنے کی بات، وہ تو میں کب کا ہار چکی۔ وہ جانتا ہے کہ دشا اس کے سامنے کئی سال پہلے ہار چکی ہے۔ میرا ہارنا قبول نہیں اسے، اس لیے کھیل کھیلنے کی اجازت دے رہا ہے۔ جب تک جیت کے اس کے برابر نہیں آ جاتی وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تم نے کیا کہا دشمنی کے لیے میں یہ سب نہ کروں؟ سرد سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے آخر میں طنزیہ لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے حالی نظروں سے عقیدت کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ میں تکلیف اٹھا سکتی ہوں، ذلت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہارا باپ مر گیا، میرے 2 ماموں مر گئے، میرا باپ شہید ہو گیا، سب مر کے دشمنی کا آغاز کرنے والے سب چلے گئے مگر میرے باپ کے ماتھے پر قاتل اور پیٹھ پر وار کرنے والی سیاہی لگا گئے۔ مجھے وہ سیاہی مٹانی ہے بہرام شاہ، چاہے اس سیاہی کو مٹاتے میرا نصیب ہی کیوں نہ اس سیاہی سے بڑھ جائے۔ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ہونٹ میں دبا کر سلگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے سرد سانس بھرتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کا، سارے کے سارے پاگل ہر کے بچے ہیں، جہاں دماغ گمایا ہوا ہے میرا۔ اب اپنے مزاجی خدا کو فون کر کے پوچھ لو کہ خان حویلی میں مہندی کی ہونے والی رسم کو کیوں روک دیا ہے اس نے۔ آتش بازی کا سامان تو ٹرک بھر بھر کے ارمغان خان نے منگوایا تھا مگر رائفل چلنے کی کیا پٹاخہ چلنے کی بھی آواز نہیں آئی۔ میں تو کانوں میں ڈالنے کے لیے کارٹن کے ڈبے بھر کر لایا تھا، گاڑی میں پڑے ہیں بیچارے۔ جہان بیوی آنے سے پہلے سدھر گئے ہیں یا کوئی اور کھچڑی پکا رہے ہیں، پوچھ کے بتا دینا، پھر کھانے چلیں گے۔ عقیدت کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر نیچے زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں مسلتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گور کر بہرام شاہ کو دیکھا، جس پر بہرام نے ٹاول گوڑی سے عقیدت کو گھوٹے ہوئے دوپٹے کا گھونگھٹ عقیدت کے چہرے پر کیا۔ سسرال سے مہندی آنے والی ہے تمہاری، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ دلہن سگریٹ پیتی ہے تو تمہاری ساس کو تمہارے جانے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑ جانا ہے۔ نفی میں سر ہلاتے عقیدت کا ہاتھ پکڑتے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے تو گھونگھٹ میں منہ بسوڑ کر بہرام شاہ کی پشت کو دیکھا۔ جب سے سلوا کو پتہ چلا تھا کہ خان حویلی سے عقیدت و حوریہ کے لیے مہندی لے کر ارمغان خان آیا ہے، تب سے وہ بے چینی سے کچن میں چکر کاٹی تھی۔
الٹا اپنے لب کچلتے کچن کی کھڑکی سے باہر لان میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلویٰ بی بی، وہ سمرین بیگم کہہ رہی ہے وہ مہندی لگانے والی آ گئی ہیں، رسم ختم ہونے سے پہلے آپ مہندی لگوا لیں پہلے، پھر غوریہ اور عقیدت بی بی کو لگوا دیجیے گا۔ ملازمہ کی آواز پر سلویٰ ہڑبڑا کر پلٹی۔ سخت نظروں سے ملازمہ کو گھور کر دیکھا۔ پتہ ہے مجھے، تم یہ بتاؤ خان حویلی سے اور کون کون آیا ہے؟ ایک تو عقیدت لالی کا دیور ہے، اور کوئی نہیں آیا کیا؟ چہرے پر سنجیدگی تاریکی سرسے سے لہجے میں استفسار کیا، جبکہ گری آنکھیں کھڑکی پر ٹکی ارمغان خان کو تلاش کر رہی تھی۔ بی بی جی، وہ ارمغان خان اور اس کی بہن آئی ہیں امتصال۔ ملازمہ نے ہاتھ جلاتے ہوئے کہا تو سلویٰ کے ماتھے پر بے شمار بال نمودار ہوئے۔ سخت نظروں سے ملازمہ کو گھورتی اس کے مقابلہ کر کھڑی ہوئی ارمغان لالا سمجھ آئی، اب اس کا نام لیا تو زبان خودی سے کھینچ لوں گی۔ دبے دبے لہجے میں گڑا کر کہا تو ملازمہ ڈر کر بے ساہتا دو قدم پیچھے ہوئی۔ سلویٰ کے چہرے کے خطرناک تاثرات دیکھتے سر جلدی میں اس بات میں ہلایا، جو اب یہاں سے باہر نظر بھی مت آنا مجھے، سخت لہجے میں کہا تو ملازمہ سر ہلاتی 420 کی سپیڈ میں وہاں سے غائب ہوئی۔ اوف، یہاں تو پوری طرح میرے حواسوں پر چھا رہا ہے۔ گہری سانس بھرتے ہونٹوں کا کونا دانتوں تلے دباتے سرگوشی کی، 2 گلاسوں میں کولڈ ڈرنک ڈال کر ٹرے میں رکھی اور قدم باہر لان کی جانب بڑھائے۔ سلویٰ باہر لان میں آئی تو اسے ارمغان خان کہیں بھی نہ دکھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے لان میں نظروں کو دوڑاتے سلویٰ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، تبھی بے ساہتا نظر اپنے بائیں جانب اٹھی تو سلویٰ کا دل بے ساہتا دھڑکا۔ سفید کلر کا کرتا شلوار پہنے، کرتے پر بلیک کلر کی واسکٹ پہنے، چہرے پر سنجیدگی تاریکی، وہ معمول سے ہٹ کر بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی بڑی بیئرڈ ارمغان خان کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ ارمغان خان کو موبائل پر کسی سے بات کرتے بیک سائڈ کی طرف جاتے دیکھ سلویٰ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، مگر سب کو دلہنوں کی جانب متوجہ پا کر دبے پاؤں ارمغان خان کی جانب بڑھی۔